ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہماری دلوں کی دھڑکن جگر گوش امیر المجاہدین انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام سنائیں گے. آپ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. ماشاءاللہ اسٹیج والے تمام احباب پہلے بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد بس انشاءاللہ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. ہمارے قبلہ قائد محترم تشریف فرما ہو چکے ہیں. تو جس جذبے کو عالم کفر مسلمانوں سے چینا چاہتا تھا کہ ان میں یہ جذبہ نہ رہے, واللہ العظیم قبلہ امیر المجاہدین نے اسی جذبے کو پھر سے امت محمدی میں تو بیدار کیا ہے, اور اس کی مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ آپ یہ مسلمان یقین کریں, یہ جو آپ کا آج کا یہ یہاں پر یہ جو اجتماع ہے یہ انشاءاللہ تعالی عالم کفر کو بتا رہا ہے انشاءاللہ اب حضور کے غلام جاگ چکے ہیں. اب یہ قافلہ عظیمت, قافلہ عشق و محبت انشاءاللہ پورے آب و تاب کے ساتھ بڑھ رہا ہے. آگے آ رہی ہے ہمارے سامنے 20 اپریل, جس میں حکومت وقت نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا
تو آپ سب آپ کو پتا ہے وہ معاہدہ ہمارے کوئی ذات کے حوالے سے کوئی نہیں ہے. سرکاری سطح پر میرے کریم آقا کی گستاخی ہو چکی ہے. پورے اسلام کے تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیے، سرکاری طور پر ایک ریاست نے کبھی گستاخی نہیں کی، بطور ایک حکومت اور ریاست کبھی گستاخی نہیں ہوئی. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی گئی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے سرکاری طور پر 1% بھی جواب نہیں دیا. بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. میں نے کہا ریاست مدینہ میں پھر میرے کریم آقا صحابہ کو بیچتے ہیں کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر اتار کے یہاں پر لے آئے. یہ ہے ریاست مدینہ. ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ حضور کے عزت آبرو پر حملے کرے اور آپ جا کر اس کے ساتھ تجارتی معاہدے کرے، ان کی مال و دولت کے لیے اپنی دامن پھیلائے. ریاست مدینہ میں تو یہ تھا کہ انہوں نے جب عمرو بن عبد ود اور نوفل کے عوض جس کو خندق کے اس پار میرے کریم آقا کے غلاموں نے ان کو واسر جہنم کیا تھا، کفار کی طرف سے خبر آئی کہ ہم اپنے ان 2 بدبودار لاشوں کے عوض 24,000 درہم دینے کے لیے تیار ہے. تو میرے کریم آقا نے جو جواب دیا یہ ہے ریاست مدینہ. آپ نے فرمایا لا نأکل ثمن الموتا، جا کرو کہنا ہم ان بدبودار جسموں کے پیسے نہیں کھاتے. اس لیے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ اصل ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ چکے ہیں الحمدللہ. آپ نے فوراً ایک بھی زبان کی جو اسی وقت خاموش نہیں رہی. آپ میدان میں آئے اور آپ نے الحمدللہ ان کے ساتھ جو ہمارا پہلا معاہدہ تھا وہ بھی بڑی قربانیوں کے بعد ہوا. اب انشاءاللہ 20 اپریل نزدیک ہے، ہمارے معاہدے کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور ہم نے ان کو بالکل خبردار کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی ذات کی بات نہیں کریں گے. ہم نے بات حضور کی ہے. اس لیے بطور مسلمان آپ فرانس کے خنزیروں کو جواب دو اور ان کو کہہ دو مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور کے عزت آبرو پر حملہ کبھی نہیں برداشت کر سکتے. اس لیے انشاءاللہ آج اتنے بڑے جمع غفیر میں اپنے قائد محترم، اپنے امیر محترم اور اپنے نائب امیر ان کے سامنے انشاءاللہ ہم تجدید اہل وفا کرتے ہیں اور یہ عزم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اشارہ دیں گے، آپ کے اشارے کے لیے ہم منتظر ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. میں نے کل سائیوال میں بھی یہ جملہ کہا کہ میں نے کہا مذاکرات میں بھی کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں ہماری کارکن اس فلاں مرحلے کے لیے بالکل تیار ہے. آپ نے سنا ہوگا پارٹیاں کہتی ہیں نہیں تو ہماری کارکن لانگ مارچ کے لیے تیار ہے، ہماری کارکن فلاں چیز کے لیے تیار ہے. میں نے اس کو کہا خدا کی قسم یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے. میں پنڈی میں تھا اور شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہو؟ تو یقین کریں میں لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، وہ یوں خوشی سے چمک رہے تھے. مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ اس کے لیے کوئی بارات کے لیے ذکر کر رہا ہو، کیا فلاں بارات میں تیار ہو. میں یقین کریں ان کو چہروں کو دیکھ رہا تھا، کوئی ان کے چہرے پر بناوٹ نہیں تھی کہ وہ ڈر کی بھی کہہ رہا تھا ہاں ہم تیار ہیں. میں نے ان کو کہا خدا کی قسم ہمارے کارکن تیار نہیں، ہمارے کارکن حضور کے ذات پر مر مٹنے کے لیے بیتاب ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. انتہائی مبارکباد کی مستحق ہے باولپور جو ہمارے الحمدللہ حضور کے غلام بابا جی کے فکر کے امین صبح شام جس انداز سے حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں. ہم دونوں ہاتھ سے آپ تمام احباب کو اور آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ یقین کریں ہمیں رشک آ رہا ہے آپ کی ان جذبوں پر، آپ کی ان محبتوں پر.
انشاءاللہ تعالی ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے اثر نہیں چھوڑ رہے۔ اور یہ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کو اللہ کریم نے اس دور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ جیسا پلیٹ فارم عطا کیا۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ یقین کرے کہ ایسی قیادت میں اکثر کہتا ہوں کہ نہ لبیک جیسا قائد کسی کو ملیں گے، نہ لبیک جیسے کارکن کسی کو ملیں گے انشاءاللہ۔ لبیک جیسا قائد جنہوں نے زمانے کے ہر ظالم اور ہر جابر کے سامنے حضور کے دین کا علم یوں بلند کیا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں اس کی مثال ہمارے سامنے اس وقت کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملتی۔ اپنے زمانے کے لوگوں میں وہ بے مثل و بے مثال تھے، ہم نے آپ جیسا اور کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہ میں یقین کرے، میں تو شاگرد نہیں تھا پہلے سے، نہ میں مرید تھا، نہ میرا کوئی تعلق تھا، خدا کی قسم میں یہ یہاں پر آپ اتنے بڑے ذمہ دار مجمع میں اور ذمہ داری کی جگہ پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ تعلق صرف حضور کی وجہ سے ہمارا بنا ہے۔ پہلے کوئی استادی شاگردی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ وہ واحد شخص ہے کہ جب حضور کی عزت کی بات ہو، حضور کے دین کی بات ہو تو پھر یہ میدان بھی لگاتے ہیں، میدان میں نکلتے بھی ہیں اور ظالموں کے ظلم و جبر کا بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ قیادت واللہ العظیم جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میرے طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاحی کا پرستار کرے۔ انشاءاللہ ہم نے یہ ہاتھ قبلہ بابا جی کو یہ ہاتھ دیا تھا اور ہمیں فخر ہے آپ کے خون پر، آپ کی غیرت اور حمیت جو آپ کے جگر گوشہ میں پلک یقین کرے زندگی کے ہر لمحہ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اگر ہم شکل و صورت کو دیکھ رہے ہیں، وہی مٹاس الحمدللہ وہی نورانیت آپ کے چہرے میں بھی جھلک رہی ہے۔ اور اگر ہم غیرت اور حمیت کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ایک وزیر کو اس انداز سے جواب دیا، واللہ یہ جتنے بھی ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں کو اور ان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی اور اپنی قیادت پر فخر کرے گا کہ جب اس وزیر نے کہا کہ ہم اتنے پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم جو ہے فلاں سیٹ بھی دینے کے لیے تیار ہے اور ہم آپ کے لیے فلاں سینٹ کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا یہ آفر دیتے ہیں، اور ہماری کوئی بھی آپ اس میں قبول کرے لیکن اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے، تب آپ نے فرمایا کہ پیچھے ہٹنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پیر لیں گے ہم تیرے دیوار کی طرف۔ آپ نے ایک جواب دیا اور اسی جواب پر میں اپنے خطاب کا اختتام کروں گا کہ جب انہوں نے کہا کہ کچھ تو قبلہ مجھے دے دیجئے کہ میں اپنے وزیر اعظم کو کہہ دوں کہ میں یہ منوا کے آیا ہوں، آپ نے کہا میں تو تم کو بہت بڑی بات دے کے رخصت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی بات آپ نے نہیں مانی، نہ آپ نے کروڑوں کی آفر قبول کی، نہ آپ نے کوئی اور آفر قبول کی، کون سی بڑی بات؟ تب آپ نے فرمایا اپنے وزیر اعظم کو کہنا کہ آپ کے رعایا میں، آپ کی پاکستان میں، آپ کی رعایا میں 1450 سال بعد بھی حضور کے وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں، سلطنتیں، ان کے نعمتیں مل کر بھی نہ اس کو خرید سکتے ہیں، نہ اس کو ڈرا سکتے ہیں، نہ اس کو جھکا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سودا ان کے بابا جان نے پہلے سے حضور کے بازار میں کر چکا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں تقریر کرنے کے لیے سٹیج پہ کھڑا نہیں ہوا، بلکہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے اور اپنے اگلے مہمان کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور ایک بات عرض کرنی ہے، آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی بابا جی یہاں تشریف لائے تو منظر دیکھا، اور آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں۔ جیسا ہمارے قائد محترم ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب خطاب میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے ولی مزار میں جانے کے بعد اپنے فیض کو مزید کھول دیتے ہیں، تو بابا جی کا فیض آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی موجودگی میں بھی کمال کا جلسہ تھا، لیکن آج اس سے کئی گنا بڑا جلسہ ہے، اور یہ سارا کا سارا تحریک لبیک پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، بالخصوص حضور قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع بہاول نگر، آپ کے شایان شان ہم آپ کا استقبال نہیں کر سکے۔ آپ کی ساری محنتیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، اور آپ کی ٹیم کو میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، دونوں ہاتھوں سے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے سلام کیا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ جتنی آپ نے محنت کی ہے ان کا سلام اس محنت پر بہت بڑا بھاری ہے۔ اور بالخصوص ضلع بہاول نگر کے صدر محترم جناب فخر الدین سکھیرا صاحب، انہوں نے دن رات محنت کر کے کوشش کر کے آج کی اس بزم کو سجایا ہے۔ اللہ انہیں اور زیادہ عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ محمد سرور شاہ صاحب ہمارے جنوبی پنجاب کے امیر محترم ایک بار مجھے کان میں کہہ رہے تھے، فخر سکھیرا جیسا بھی یہ کام بہت اچھا کر رہا ہے، یعنی جنوبی پنجاب کو بھی فخر سکھیرا پہ قیادت ہے، قیادت کو اس پر ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جوان ہمیں بار بار عطا فرماتا ہے، اس میں نہ ہمارا کمال ہے نہ ان کا کمال ہے، حضور جس کو چاہتے ہیں پسند فرما لیتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ٹیم ہے ضلع کی، وہ سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری جو بہاولپور ڈویژن کے امیر محترم ہیں، ان کی قیادت میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر دراز فرمائے۔ میں اگلے مہمان کو دعوت دینے سے قبل آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ دن بدن تحریک لبیک میں کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑتی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ملک محمد سجاد تحصیل ہارون آباد سے اور محمد شوکت علی کے وہ بھی تحصیل ہارون آباد سے، یہ دونوں بندے نون لیگ کو چھوڑ کر تحریک لبیک میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا محمد عرفان صاحب ڈونگا بونگا سے، میاں محمد اظہر خان بلوچ بچیاں والی سے، سید زیاد مصطفیٰ شاہ صاحب بچیاں والی سے، انہوں نے بھی پہلی اپنی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر تحریک لبیک میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ حلقہ پی پی 237 جس میں آج یہ محفل ہو رہی ہے، سب سے زیادہ محنت ان کی ہے۔ ان کی جو ذمہ داری ہے سرپرست اعلیٰ جناب سید غلام حسین شاہ صاحب، جو بننا والا شریف کے آستانے کے ایک بہترین چشم و چراغ ہیں، حضور قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، ہمیں ان پہ ناز ہے۔ وہ اپنے ضلع کی جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا شکریہ ادا کریں گے اور تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب سید غلام حسین شاہ صاحب۔
الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ بھی پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتؤمنون باللہ ورسولہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلوات کے بعد میں بندہ نچیز علماء مشائخ کی حاضری میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے قائدین اور تمام رسول اللہ کے غلام جتنے بھی اس محفل میں حاضر ہوئے، اندر یا باہر جتنے بھی کھڑے ہوئے، سب محبت لے کر آئے. ہم تمام باڈی کی طرف سے، آستانہ بناوڑا شریف کی طرف سے ان تمام لوگوں کو سات بسم اللہ جی آیاں کو کہتے ہیں، اور ان کی مہربانی، شکریہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر جو آواز اٹھائی گی اس پہ لبیک کہا ہے. تو ہمارے قائد امیر المجاہدین سیدی و سندی غوثی و غیاسی حضور قبلہ عالم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو عشق ہمیں سکھایا، سنایا، پڑھایا، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کے عشق کا ترجمان تھا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عشق تھا وہ ہمیں اگر کسی شخص میں نظر آیا تو وہ امیر المجاہدین کی ایک شخصیت تھی. اور تمام اسلاف کی یاد جب حضرت امیر المجاہدین آپ کو دیکھا کرتے تھے، اور آج بھی آپ کے اگر الفاظ تقریروں میں سنیں تو تمام اسلاف کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور امیر المجاہدین نے ہمیں سبق سکھایا. اور آج جو وقت چل رہا ہے اس میں علماء اور مشائخ کو توجہ کی خاص ضرورت ہے.